السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہمیں نکلا ہے زیارت پر اور آج ہے سیٹرڈے اور مدینے میں ہے ہمارا دوسرا دن. تو ہو گئی ہے اب صبح اور ہماری ٹائمنگ ہے 9. مطلب انہوں نے کہا تھا ہمیں کہ 7 بجے آپ لوگ ریڈی ہو جائیے گا. تو ہم لوگ 7 بجے ریڈی ہو چکے تھے اور اب نیچے اتر رہے ہیں اور ہماری گاڑی آ چکی ہوگی اور سب جو جتنے بھی ہیں زیارت پہ جاتے ہیں سب ایک ہی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھیے مسجد بلال دوبارہ آ رہی ہے. مسجد بلال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال جی آقا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چل جو آزان تو جیسے حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھے دل میں کیا لایا اے بلال تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہے اس طرح مڑ کر کے آزان دے گا. یہی حضرت بلال سوچ رہا تم کیا سوچ رہے ہو میری طرف مڑ کر کے آزان دو. تو بلال نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف مڑ کر کے آزان دی. ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ میں دیکھیں یہاں پہ تھے 5 پیالے جہاں حسنین کریمین کے لیے جنت سے کھانا آیا. یہ اوالی کا علاقہ ہے, اس کا اوالی کا علاقہ. حسنین کریمین کے لیے جنت سے 5 پیالے جنت سے کھانا آیا تھا. نشانیاں تھی 5 ان کو توڑ دیا. پہلے وہاں پہ دفتر تھا اور یوں کا اس کو بھی توڑ دیا. مجھے دیکھ رہا ہوں الٹے ہاتھ کے اوپر دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کہنا سبحان اللہ کیا جا رہا ہے. اور ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھیں یہ وادی بندھا آگے شفا کا میدان پہنچے تھے. کیا تھا چمبل اور کوڑ کی بیماری تھی. جب نبی کریم علیہ السلام نے قدم رکھا مٹی بھی شفا بن گئی. یہ شفا کا میدان جب نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول مدینہ سے نظر آتا مدینہ پاک کی درو دیوار نظر آتی تو آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر دیتے. فرماتے ہیں میرے صحابہ اپنے منہ مبارک سے کپڑا ہٹا لو. مدینہ پاک کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاؤ. مدینہ کی غبار میں بھی شفا, مدینہ کی ہوا کے اندر بھی شفا. سیدھے ہاتھ کے اوپر کناری ہے مدرسہ القصوالیہ 3 کی دیوار. وہ جگہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا وہ جگہ دیکھیں گے آپ. بنو نجار قبیلے کے بچوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا کے گونج میں سرکار کا استقبال کیا. یہ جگہ دیکھیے مدرسہ القصوالیہ لکھا ہوا ہے. یہ سامنے مالکین والی دیوار تو سب کا سبحان اللہ. یہ والی مدرسہ القصوالیہ قبیلے کے بچوں نے دف بجا کر سرکار کا استقبال کیا. اور اسی سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھیں قرآن اور ان کے ہاتھ میں دیکھیں مسجد جمعہ سب کا سبحان اللہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری آقا کا مقام ہے. عرب نظر آئے گی پرانی عمارت ہے, بہت ساری پرانی عمارت کھجور کے درخت کے سامنے جس کی بہت ساری کھڑکیاں ہیں. قباء کا قلعہ 1400 سال پرانا اپنی حالت میں بہت ساری کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. یہ قباء کا قلعہ ہے 1400 سال پرانا اپنی حالت میں. اور آپ نے مدرسہ القصوالیہ دیکھا وہاں پہ بنو نجار قبیلے کی بچوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا کی گونج میں اللہ کے رسول کا استقبال کیا. اور آپ نے مسجد جمعہ دیکھی وہاں پہ بنو سالم قبیلہ رہتا تھا. بنو سالم قبیلے کے پاس ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا. ابھی آپ دوبارہ اس کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ. مسجد جمعہ دوبارہ آ رہی ہے مسجد جمعہ. اور یہ قباء کا قلعہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر سامنے کی طرف پرانی عمارت اور فیک کلر جیسے بہت ساری کھڑکیاں ہیں. یہ قباء کا قلعہ ہے 1400 سال پرانا. اس کی دوبارہ مرمت کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. کسی مسجد کی بنیاد کوئی عالم کوئی مفتی رکھتا ہے کوئی پیر رکھتا ہے. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تمام انبیاءوں کے انبیاء تمام نبیوں کے امام اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے رکھی. مسجد قباء آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی اپنے
ثواب ہے اور عمرے کا بھی ثواب ہے. مسجد کی زیارت کریں بہن سے, سب کے سبحان اللہ. مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد, جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام اللہ کے رسول سب کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں پہنچے تو یہاں پہ صحابی کلثوم بن حدم کا باغ, کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی. تو آقا کریم نے فرمایا صحابی کلثوم یا مسجد تعمیر نہ فرمائیں. صحابی کلثوم بن حدم نے عرض کیا کہا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا اے میرے صحابہ پتھر اکٹھے کر کے لے آؤ. صحابہ کرام پتھر لے کر آتے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام یہاں پہ بس پارکنگ میں لگائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ نوافل پڑھ کے آئیں کر گے. آتے عرض کرتے آقا یہ پتھر ہمیں دے دو. اللہ کے رسول فرماتے تم دوسرا اٹھا لو تو اس مسجد کی تعمیر ہوگی. مسجد قباء کی یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. اس مسجد کا ذکر قرآن میں سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں میں اس کا ذکر آتا ہے مسجد قباء کا. ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر دیکھیں, یہ دیوار نظر آ رہی ہے. یہاں کی مسجد دیرار جو منافقوں نے تعمیر کی تھی اس کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا. اس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ توبہ میں. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگوں نے مسجد قباء کے اندر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں گے تو عمرے کا ثواب ملے گا. اور 2 رکعت شکرانہ, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا گھر دکھایا, اپنے محبوب کا گھر دکھایا اور مسجد قباء دکھائی. آپ نیچے اتر کے ایک ساتھ جانا ہے. آپ جیسے نیچے اتریں رک جائیں, گاڑی کا نمبر دیکھیں, محل وقوع دیکھیں, جگہ دیکھیں کہ ہم کس راستے سے جا رہے ہیں. لیڈیز ایک ساتھ جائیں, مرد حضرات ایک ساتھ. اپنی جیبوں اپنے پرسوں کی حفاظت کرنی ہے. تو یہاں پر ابھی ہم لوگ نفل ادا کریں گے اور یہ ہے مسجد قباء. اور مسجد قباء کے ساتھ یہ پارک ہے. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی فرمایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر الٹے ہاتھ پر آئے گا. تو آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ دیکھیں مزرعۃ المستظل اس باغ کو کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو آپ لوگ کے سامنے ہے الٹے ہاتھ پر یہ والا باغ تھا. مستظل جو کہتے ہیں وہ آرام کرنے کو کہتے ہیں عربی میں, اسی لیے اس باغ کو کہتے ہیں مزرعۃ المستظل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرام فرمایا تھا تو اسی لیے اس باغ کا نام یہی رکھا گیا ہے. الٹے ہاتھ کی سیدھی گلی میں وہاں پر ایک مسجد ہے. اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد فجر, اور وہاں پر آپ کا ویلکم کیا گیا تھا. تو اسی کے ساتھ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ادھر ہی سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ ہے وہ باغ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی تھی, مطلب آرام فرمایا تھا. اور یہاں پر ٹکٹ ہے, جو ٹکٹ کا حساب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوگا. یہ جو ہے ابھی جو ہے اسی سائڈ پہ جو ہے الٹے ہاتھ پہ آپ بھی جائیں گے تو آپ کی انٹری جو ہے یہاں پر آپ کو کروانی پڑے گی پہلے. اور ٹکٹ اس کا جو ہوگا وہ آپ کا پڑے گا 10 ریال پڑے گا, مطلب پاکستانی 500 روپے. اور یہ وہ کنواں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آرام فرمایا تھا, اس کنویں سے پانی پیا تھا. یہاں پہ بیئر مل جائیں گے اور چیزیں مل جائیں گی. اور بس اب نکلتے ہیں یہاں سے کیونکہ بس والا اتنی دیر تک نہیں رکتا ہے, کسی کے لیے بھی نہیں رکتا ہے, اور وہ شور ڈالنے لگ جائے گا پھر. اسی لیے ہم ٹائم پہ پہنچتے ہیں, پھر خود سے آئیں گے اور خود اچھے طریقے سے یہاں پر وزٹ کریں گے. ابھی تو زیارت پہ یہی آتے ہیں اس لیے کہ اچھے طریقے سے ہم لوگ ان کے ساتھ زیارت کر لیں اور ہمیں جگہوں کا پتہ چل جائے. اور یہ میں وہ مسجد کی طرف جا رہی ہوں, اگر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا کہ بس والا کھڑا ہوا ہے, لوگ آ گئے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا گیا تھا. اور اب یہ دیکھیں ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں تھوڑا. تو یہ ہے ہجرت کا راستہ جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جنہیں کہتے ہیں آپ لوگ ہجرہ کا سائٹ. تو یہ ہے مسجد جو ہے آپ کو آگے نظر آئے گی. تو یہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر ویلکم کیا گیا ہے. تو آپ کو مسجد نظر آئے گی, بالکل زوم کر کے دکھاتے ہیں جہاں سے بعد میں اندر ٹرن ہوا ہے اسی سائڈ پہ, بالکل اسٹریٹ جا کے سامنے. تو وہی مسجد ہے. تو یہاں پر مسلمان روز آیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں. تو ایک دفعہ ایک یہودی جو ہے کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا, تو اس نے
وہاں سے مسلمان دوبارہ چلے گئے کیونکہ گرمی بہت شدت ہو گئی تھی، تو وہاں سے جب چلنے لگے تو زور سے آواز دی یہودی نے کہ یہ دیکھو وہ جو جس کی تلاش میں تم لوگ تھے وہ آ گیا ہے۔ تو وہاں سے دوڑتے ہوئے مسلمان بھاگتے ہوئے آئے اور ان کا استقبال کیا تھا اس سائٹ پر۔ پھر خاتم الرسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو ادھر تھا یا تو اس سائٹ پہ تھا۔ یہ حضرت عثمان کے ہی ٹائم سے ادھر کام ہو رہا تھا اور ان کی انگوٹھی ڈھونڈی جا رہی تھی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ انگوٹھی نہیں مل رہی تھی، تو ان کے ہی ٹائم سے ان کے دور سے کام چل رہا تھا۔ تو وہ کنواں اب جو ہے بند ہو گیا ہے، وہ کنویں کا پروسیس جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اور اب ہم آ گئے بس کی طرف، اور دو آپ لوگوں زیارتیں بھی میں نے کروا دی ہیں اور بتا بھی دیا ہے، تو ابھی چلیں اب بس اسٹارٹ ہو جائے گی اور ایک اور زیارت کی طرف چلیں۔ اور ان کے ہاتھ کے اوپر دیکھیں یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ دیوار نظر آ رہی ہے، یہ خالی میدان ہے، یہاں کی مسجد درار۔ وہ منافقین جو زہری کلمہ پڑھتے تھے مگر وہ منافق کیا تھے؟ منافق، اور انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، اور جب مسجد اکٹھے ہوئے منافقین کہ ہم ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں، جب وہ مسجد تعمیر ہو جائے گی اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے، اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے، اللہ کے رسول آئیں گے، اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، بعد میں مسلمان اس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں گے تو ہم انہیں اسلام کے خلاف بھڑکایا کریں گے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی، اللہ کے رسول کو دعوت دینے کے لیے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کی پیشانی دیکھی نا فرمایا تو منافق ہو۔ ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھیں، کالے پتھروں کی مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد عمریہ، اور یہ ترکی اسٹیشن، اور یہ سفید گنبد والی مسجد نظر آ رہی ہے مسجد صفیہ، یہ ترکی اسٹیشن ہے، یہ حرم کے بالکل قریب ہے۔ غزوہ خندق کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ میں دیکھیں پہاڑی کے اوپر، بائیں ہاتھ کے اوپر، بائیں ہاتھ کے اوپر دیکھیں پہاڑی کے اوپر مسجد فتح، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا خیمہ، سب سبحان اللہ، مسجد فتح، یہاں پہ اللہ کے رسول کے قدم لگے اسی مقام پہ، اور نیچے دیکھیں کالے پتھروں کی بنی ہوئی مسجد سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ خیمہ تھا، اور اس کو بند کر دیا ہے، پہلے 4 منزل کھلی تھی، ابھی اس کو لگا دیا، کام ہو رہا ہے۔ مسجد فتح یہ نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے، 2008 میں اس کی افتتاح ہوئی ہے، جامعہ خندق کی۔ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں جہاں یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، یہاں کی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد عائشہ کو شہید کر کے یہ پارکنگ بنے گی ہے، اور اسی ہاتھ پہ دیکھیں مسجد آ رہی ہے، مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد، یہ دیکھیے سب کا سبحان اللہ، یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مورچہ تھا، مورچے کی جگہ پہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ ابھی بائیں ہاتھ کے اوپر دیکھیں گے آپ کو پہاڑی کے اوپر مسجد نظر آئے گی، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور مرزا کے نام کی مسجد دیکھیں گے بائیں ہاتھ کے اوپر، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غزوہ خندق کا مقام ہے، اس کا ذکر قرآن میں سورہ احزاب 21 پارہ، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامنے پہاڑی کے اوپر دیکھیں گے، اس کی دوبارہ مرمت کی گئی ہے، اور نیچے دیکھیں پتھروں کی بنی ہوئی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، خیمے کی جگہ پہ مسجد بنا دی تھی، پہلے پہاڑی کے اوپر تھی، نیچے بنا دی تھی۔ پہاڑ سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھیں، پہاڑ کے اوپر، اس پہاڑ کا نام ہے جبل سیلا، 1400 سال پرانے مورچے دیکھیں پہاڑ کے اوپر، اور جس مقام پہ ہماری گاڑی موجود ہے اور اسی مقام پہ خندق کھودی گئی تھی، اس پہاڑ کے اندر ایک غار سجدہ بھی ہے، وہ غار سجدہ جس کے اندر ہماری آقا کریم علیہ السلام ہم سب کے لیے 3 دن رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔
اس جگہ کے 4 نام ہیں: غزوہ خندق، غزوہ احزاب، 7 مساجد اور 5 مساجد۔ یہ مسجد قبلتین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور یہودی آپ کو طعنہ دیتے تھے کہ ان کا تو کوئی قبلہ ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا قبلہ موڑ لیجئے، تو یہ ہے قبلتین مسجد۔ تو یہاں پر نفل ادا کرتے ہیں، پھر آرام سے آئیں گے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مسجد اندر سے کیسی ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنی بس کی طرف۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت البقیع میں دفنانا۔ آپ کا جنازہ لے کے جا رہے تھے تو یہ احد پہاڑ ساتھ میں چل پڑا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا احد بھی ساتھ میں جا رہا ہے، تو آقا کریم احد پہاڑ سے مخاطب ہوتے ہیں، پتھر بھی نبی سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ احد پہاڑ نے عرض کی آقا آپ امیر حمزہ کو لے کر جا رہے ہیں تو میرے پاس کون آئے گا؟ یہ جھنگ والے بسیں بھر کے تو میرے پاس نہیں آئیں گے، کراچی والے، پاکستان والے، انڈیا والے، بنگلہ دیش والے۔ اگر امیر حمزہ یہاں نہ ہوتے تو کوئی نہیں آتا۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے چچا، ہم آپ کو یہیں دفناتے ہیں، قیامت سے پہلے میرا حرم آپ تک پہنچے گا، قیامت سے پہلے مسجد نبی کی صف سید الشہداء تک پہنچے گا۔ تو یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں، تو ہم نے یہیں سے کھجوریں بھی لینی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جائیں گے وہیں سے لیں گے مدینے سے، تو وہ یہیں پر ابھی باہر بھی کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، وہیں پر کھڑے ہوئے تھے جو ان کے ہیلپر ہوتے ہیں، وہ چیک بھی کروا رہے تھے۔ تو ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغات سے پھر وہ بھی کھجور بھی خریدے، تو یہاں پر ہم نے لے لیے تھے 4 کارٹن، مطلب اس کے بنوا لیے تھے اچھے خاصے۔ اور تو بہن اور بھائی یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ اور کیا کیا لینا ہے۔ ہم نے اجوا کے بنا لیا، تو کچھ مکس بھی بنا لیے تھے کہ آپ کسی کو تبرک دیں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ کہاں سے لائیں۔ دکان سے تو آپ اپنے ملک میں بھی جا کے لے سکتے ہیں، لیکن یہاں کے تبرک کی تو الگ کی بات ہے۔ تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو ان کے پاس ایک پیکٹ بھی بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کو یہ چاہیے تو میں تو کہوں گی فریش ہی جو ہوتے ہیں نا یہاں پر وہی لیں، ڈبوں کے بھی مت لیں، اپنے سام سے ہی یہیں پر چنیں اور یہیں پر اسی سے بولیں یہی والے ڈالیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ایک دفعہ جب باکس میں وہ ڈال لیں تو ایک دفعہ لاسٹ میں بھی چیک کر لیجیے گا۔ تو یہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، تو خیر یہاں پہ دیکھ رہے تھے ہم لوگ، تو خیر چائے نہیں ہے، بس ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ مدینے کی طرف ہی اتار دے گی، پھر ہماری نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی ہم پہنچیں گے، 11 بجے پہنچیں گے، کیونکہ 7 بجے انہوں نے ہمیں لیا ہے، تو اپنا بہت